بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ لاہور پاکستان میں جن پہاڑ قامت شخصیات کا ایک کردار ہے، عزاداری کے انعقاد کے حوالے سے، عزاداری کے فروغ کے حوالے سے، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ لاہور میں مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے انعقاد اور فروغ میں اور اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے کن شخصیات نے مختلف ادوار میں اپنا کردار ادا کیا، اور کردار نہیں، کلیدی کردار، اور پھر انہوں نے اپنے ذاتی شخصی اثر رسوخ کی بنیاد پر عزاداری کے انعقاد میں درپیش خطرات اور مسائل کے حل کے لیے اپنی دانائی، تدبر اور حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے قومی وقار میں اضافے کے لیے انہوں نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب علی عباس خواجہ، یہ معروف عزادار اور خواجہ نوروز علی علی مقامہ کے بیٹے ہیں، اور معروف ماتمی عزادار الحاج علی محمد خواجہ صاحب، مشیر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے بھتیجے ہیں اور شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، اور عزاداری مظلوم کربلا جو ان کے رگ و پے میں ان کے والدین نے اور ان کے اجداد نے اونڈھیلی، اس کو مسلسل کرتے ہوئے انہوں نے نوروز عزاداری ٹی وی چینل کے نام سے، جو سوشل میڈیا پہ ایک بڑا متحرک اور فعال ادارہ ہے، اس حوالے سے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں لاہور میں جو عزاداری مظلوم کربلا میں خواجہ برادران کا جو کردار ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے، اور آج میں نے خصوصی طور پر گزارش کی جناب علی عباس خواجہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور صدائے ابوذر فورم پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ عزاداری کے لیے جو خدمات دینے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کا جو آفاقی پیغام ہے وہ آئندہ نسلوں کے حوالے کریں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب علی عباس خواجہ صاحب کو۔ جی خواجہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر دعوت دی، اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں یا کچھ آپ کی ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو بیان کیا جائے، تاکہ جو ہماری نسل ہے، جو جین زی ہے، آج کا جو جنریشن چل رہی ہے، وہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے عزاداری کو سمجھ سکے کہ اس کا ادب، احترام اور مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، خوب۔ خیر صاحب، آپ یہ فرما دیں کہ آپ تو بالکل نو عمری میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ عزاداری کے مختلف پروگراموں میں آپ بڑے خضوع و خشوع اور جنون کے ساتھ آپ شرکت کرتے ہیں، تو یہ آپ کو رغبت کہاں سے ملی؟ یہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟ اور آپ عزاداری مظلوم کربلا ماتمی حلقوں میں، مجالس محافل میں، آپ کن شخصیات سے متاثر ہو کر آپ نے عزاداری میں اس جنون اور جذبے کے ساتھ شرکت کو شروع کیا؟ شاید بات اگر عزاداری کی جائے تو میرے خیال میں جب آپ کو چنا جاتا ہے، آپ کی روح کو چنا جاتا ہے کہ آپ عزادار حسین ہیں، تو آپ کی ولادت یا آپ جاتے ہی اس گھر میں ہیں جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ملتی ہے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے خیال میں جب آپ کا گھرانہ ایسا ہو جہاں ہر طرف ہر سو صرف ذکر حسین ہو رہا ہو، اور وہ بھی بنا کسی لالچ کے یا بنا کسی چودراہٹ کے، تو وہ آپ کی چیز جو ہے وہ اندر آ جاتی ہے آپ کے خون کی تاثیر میں۔ یہ سلسلہ جو ہے پھر رکتا نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ عشق حسین ہے وہ رک نہیں سکتا۔ اور جو عزاداری کے اسلوب ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ ہماری فیملی جو ہے، خواجہ صدر علی صاحب ہمارے دادا تھے جی، موچی دروازہ میں، تو اللہ مقامہ، اور اس کے بعد علی خواجہ آپ کے دادا، جی ہمارے دادا حضور،
تو وہ بھی بہت بڑے عزادار تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں, خاص طور سے جب جس طرح کے بھی حالات ہوں عزاداری کو درپیش جتنے بھی چیلنجز تھے انہوں نے بھی اپنے حوالے سے جتنا وہ کر سکتے تھے اس کی خدمات جو ہیں وہ انجام دی. اس کے بعد اگر آپ بات کریں ہمارے جو تایا ہیں علی محمد خواجہ صاحب, دنیا جانتی ہے ان کو بطور ماتمی عزادار. ایسا ہی ہے. حالانکہ وہ مشیر بھی رہے 2 مرتبہ, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے, اسپورٹس اینڈ کلچر کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی رہے. اچھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیا. انہوں نے جب بھی بات کی ذکر حسین میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ بات کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں ماتمی ہوں مولا حسین کا تو اس میں جو ہے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے جس سے تکبر سامنے آئے. واہ. تو جو انہوں نے تربیت ہماری کی اس کے بعد ہمارے والد بزرگوار خواجہ نوروز علی صاحب جو 28 محرم کے بانی ہیں, انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 28 محرم ہے جو آج اپنے پورے اسی جذبے اور جوش کے ساتھ جی منعقد کی جا رہی ہے, اور ہم اس میں اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اس میں کرتے ہیں. لیکن اس کو تاریخ کو بتا دوں, یہ پہلے تھی 19 محرم. اچھا جی. کرشن نگر میں عزاداری کی جو یہ مجلس 28 محرم والی مجلس یہ 19 محرم کی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 17-18 کو عزاداری ہوتی ہے بابا صدا حسین, تو وہاں پاکستان بھر سے جو ہے عزادار جو ہے ماتمی سنگتیں آتی تھیں. تو خواجہ نوروز علی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو پاکستان لیول کے لوگ ہیں وہ یہاں آئیں, عزاداری کریں اور عزاداری حسین جو پھلے پھولے. واہ. تو اس لیے باہمی مشاورت سے اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر وہ 19 محرم رکھی گئی تاکہ جو لوگ گلگت سے کراچی سے پاکستان سے ماتمی قافلے آتے تھے وہاں. جی تو وہ یہ سلسلہ جب شروع ہوا, لیکن اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ وہ تاریخیں کچھ تاریخوں سے ٹکرا رہی تھیں, جس بنا پر باہمی مشاورت سے 28 محرم کی تاریخ رکھی گئی. اور جو شب داری کے جہاں پہ آپ جانتے ہیں, آپ بھی آتے رہے ہیں ادھر, کہ ملک بھر کے جو ممتاز علماء کرام ذاکرین عظام حاضری دیتے رہے ہیں, اور وہ ایک مخصوص انداز تھا عزاداری کا جو الحمدللہ ابھی تک قائم و دائم ہے. ہم دونوں بھائی, ہمارے بڑے بھائی خواجہ زاہد عباس صاحب, خواجہ ظفر عباس, اختر عباس, باقی بھی ہمارے تایا جات جتنے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, اور اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے مولا کے فضل سے. علی عباس خواجہ صاحب, آپ نے کس طریقے اور سلیقے کے ساتھ اپنے اجداد, اپنے بڑوں کا, اپنے خاندان کے ان سرخیل ہستیوں کا تذکرہ کیا کہ علی محمد خواجہ وہ اپنی ان کی ایک قامت تھی, اپنا ان کا ایک تشخص تھا, اور وہ جب بھی کہیں بھی اپنا تعارف کراتے تھے تو وہ سیاسی حوالے کو اپنے لیے اعزاز اور عزت نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ مذہبی حوالے کو ماتمی یعنی کہ حلقہ ماتم کی زینت خود کو قرار دیتے ہوئے اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے اپنا تعارف اور اپنا حوالہ بتاتے تھے. یہ بات آپ نے علی محمد خواجہ صاحب کے حوالے سے جو مجھے بتائی, میں یہ سمجھتا ہوں میرے ناظرین کے لیے اور میری قوم کے نوجوان نسل کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی آپ نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا کہ بغیر کسی لالچ کے ہم نے عزاداری جیسی مقدس عبادت کی انجام دہی کو معمول بنا رکھا, اور یہ یقیناً یہ باتیں تربیت سے ہی ملتی ہیں. بہرحال آپ یہ فرما دیجئے کہ علی محمد خواجہ صاحب جو ہیں وہ وزیر, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ 2 دفعہ ثقافتی امور کے اور امور کھیلوں کے وہ مشیر رہے. تو اس حوالے سے جو ان کی سیاسی قامت تھی, آپ نے سیاسی زندگی میں بھی ان کو نقل کیا, یعنی کہ ان سے متاثر ہوئے, یا پھر آپ مذہبی حوالوں کو ہی آپ لے کے چلتے ہیں؟ شاہ صاحب متاثر تو ہوئے, ظاہر ہے ہمارے بزرگ تھے وہ, اور اب بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں, اور ہمارے جتنے کام ہیں, جتنے ہم کام کرتے ہیں ان میں وہ باقی ہے. لیکن جس طرح انہوں نے فائدہ نہیں نہ اٹھایا, اسی طرح سے ہم نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا. ہم نے جب ان سے سیکھا ضرور, وہ کہتے تھے کہ جو ذکر حسین ہے وہ لالچ کے بغیر اگر کرنا, اس کی مثال میں آپ کو بتاتا چلوں, کئی مجالس پہ ہم ان کے ساتھ جاتے تھے جہاں انہوں نے زیارت برآمد کروانی ہوتی تھی, اس میں سے ایک 4 محرم کی علم کی زیارت ہے. تو آپ یقین کریں کہ جتنے عقیدے سے وہ خاتون یا وہ جو بانی ہیں, وہ نتھو میرے خیال میں ان کا نام تھا, وہ منعقد ہوتی تھی
علم کی زیارت برآمد ہوتی تھی. یہ کس جگہ؟ یہ کٹرا ولی شاہ کی بیک سائڈ پہ. اچھا جی 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 تو یہ بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں, اور یہ بڑا زود اثر بھی ہو گیا تمام سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, کہ ہم وہاں پہنچتے تھے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. علی محمد خواجہ صاحب کے ساتھ سب سے پہلے جی پہنچتے تھے. آپ دیکھیں یہ کہ آج کل ایک پروٹوکول لگتا ہے, پہلے فون پہ طے ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں, پھر راستہ طے ہوتا ہے کتنے لوگ آ چکے ہیں, کتنے لوگ پڑھ چکے ہیں. جی لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ خلوص کے بارے میں بتا رہا ہوں. جی کہ جہاں علی محمد خواجہ صاحب نے زیارت برآمد کروانی ہے, وہاں ہم دونوں بھائی خرم عباس خواجہ اور میں علی عباس خواجہ ان کے ساتھ ہیں, اور وہاں چلے گئے ہیں. اب وہاں بیٹھے ہیں, وہاں بانی بیٹھے ہیں, ان کا ایک بیٹا اور وہ خاتون بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. مجلس شروع ہو گئی ہے, ان کا مجلس شروع کریں. مجلس شروع ہو گئی ہے, زیارت برآمد کروا دی ہے, ہم سب نے آنسو بہائے ہیں. اور سب سے جو ابھی تک میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں یہ بات کرتے ہوئے, کہ وہ خاتون اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں جی میں نے آپ کو نیاز دینی ہے. تو خالد صاحب نے پہنا نہیں رہن دے, مولا کا ذکر ہے تو کی نہیں میری بڑی, تو 100 کا ایک نوٹ جو ہے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی ہے. تو وہ اس کو جو ہے چوم کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں, تو یہ لاکھوں ہے میرے لیے. تو وہ تو یہ مثال تھے کہ اس میں لالچ نہیں تھا اور نہ فائدہ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی نا سیاست کی, تو جو میرے بڑے بھائی ہیں جو خواجہ خرم عباس, وہ جنرل کونسل کا الیکشن جیتے ہوئے ہیں 2005 میں اسلام پورہ سے. جی اسلام پورہ سے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ تر ووٹ بھی جو ہے اہل سنت بھائیوں کے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ آپ کے بڑوں کی جو علاقے میں رکھ رکھاؤ ہے, جی جی, ان کا خاندانی وقار کا جو ایک سلسلہ ہے, بالکل آپ کے بڑے بھائی خرم عباس خواجہ جو ہیں جی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. بالکل, انہوں نے پے بیک کیا, اس چیز نے ہمیں پے بیک کیا, اور لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں جی کہ اگر آپ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں رکھتے, مطلب شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, ہمارے سٹیج ہوں, ہمارے جشن ہوں, ہمارے میلاد ہوں, خوشی غمی کچھ بھی ہے, وہاں ہمارے تمام جو اہل سنت ہیں یا تمام جو دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, ہمارے کام آتے ہیں, ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. یہاں پہ بات آئی جب آپ نے تعارف کروایا علی محمد خواجہ صاحب کا کہ وہ مشیر بھی رہے, میں نے بھی بتایا, تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ جو 20 صفر کو مرکزی زیارت ہوتی ہے تعزیہ کی. جی جی, تو جب وہ مسجد وزیر خان کے پاس پہنچتی تھی تو ہم بچپن سے وہاں دائرے میں کھڑے ہو کے اکٹھے ماتم کرتے تھے. اللہ اکبر. اس میں ہماری پوری فیملی الحمدللہ. یہ ایسی بات نہیں ہے علی عباس خواجہ صاحب کہ وہ صرف چہلم کے جلوس میں وہ ماتم کیا کرتے تھے. میں چونکہ میری عمر تقریباً 64 برس ہو گئی ہے, اور میں علی محمد خواجہ صاحب کی ذات کو میں شاید سیاسی حوالوں سے یا دیگر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اتنا نہیں جانتا جتنا میں نے ان کو حلقہ ماتم میں دیکھا. اور مجھے معاف فرمائیں گے, میں نے آپ کی بات ٹوک دی بلکہ کاٹ دی. یہ جو آج دنیا بھر میں اور پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت منہ کا ماتم جو ہے وہ کرتے ہیں, تو میں نے 28 صفر کو جب امام حسن علیہ السلام کے شبیہ تابوت جو ہے وہ واپس پلٹتی تھی, تو علی محمد خواجہ صاحب نے منہ کا ماتم جب وہ کرتے تھے تو میں لوگوں کو اس وقت زار و قطار روتے ہوئے, اور وہ ایک کیفیت جو ہے وہ دیدنی ہوتی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منہ کے ماتم کے موجد بھی, اس کے دریافت کرنے والے بھی یہ علی محمد خواجہ ہیں. اللہ امام حسین علیہ السلام آج کے دن کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کی بلندی فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ریاکاری سے بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو عبادت میں شمار فرمائے, لیکن علی محمد خواجہ صاحب جس طرح سے وجدانی اور روحانی کیفیت ہوتی تھی وہ منہ کا ماتم کرتے تھے اور پھر دنیا دیکھتی تھی. تو آپ یہ فرما دیجئے کہ یہاں پہ جو آپ اونچی مسجد کی بات کر رہے ہیں. جی, وہ اونچی مسجد کی بات کو کنٹینیو کروں گا. اس سے پہلے جو آپ نے منہ کے ماتم والی بات کی ہے, تو نقوی صاحب اس میں یہ دیکھیے کہ کیسا کرم ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کا ان پر, کہ لوگوں نے ہمیں خود بتایا ہے کہ اتنا وہ اس مصرے میں نہیں روتے تھے جب خواجہ صاحب شب عاشور ذاکر جو مرحوم اللہ ان کے درجات بلند تھے, شجر حسین شجر صاحب, جب انہیں کہتے تھے نا کہ بین شجر دوبارہ پڑھ, تو اس میں ہی لوگ آہو بکا شروع کر دیتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ منہ کا ماتم, بالوں کو نوچنا, یہ کچھ دکھاوا تو تھا نہ, اتنا سوشل میڈیا نہ میڈیا تھا. آج کل تو آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ تر پہلے حلقے میں کھڑے ہو کے ہی اس لیے ماتم کرتے ہیں تاکہ وہ فیس بک پر لائیو چل سکیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسا طبقہ ایک ہمارا آ گیا ہے, نہ سمجھ ہے, میں کہہ رہا ہوں, انہیں چاہیے کہ عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں, کیونکہ اگر عبادت کو ہم
ایکٹنگ کی جانب لے جائیں گے تو پھر نہ ہماری دنیا رہے گی نہ ہمارا دین بچے گا. ایسے ہی اگر آپ نے دین اور دنیا بچانی ہے تو خلوص چاہیے, اور خلوص صرف جی خلوص میرے میں یا آپ میں نہیں, وہ کسی میں بھی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اگر آپ نے اپنی جو محافل ہیں یا مجالس ہیں ان سے اگر آپ نے دنیاوی فائدے اٹھانے تو اس بارے میں بڑا کلیئر ایک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے اور ہمارے اجداد کے ذکر کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ, اپنی زیب و آرائش کا ذریعہ مت بناؤ. اللہ تو اتنا کلیئر کہہ دیا, اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ یہ بی بی جانے اور وہ کام جانے, آپ نے اتمام حجت کرنی ہے. اگر آپ دنیا میں رہ کے اتمام حجت نہیں کریں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہیں پھر. اللہ. رہی بات وہ اونچی مسجد والی, تو وہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ایک خاص واقعہ ہے. ماتم تو وہ ہر جگہ کرتے تھے, خاص طور سے وہاں ماتم ضرور کرتے تھے جہاں پر کوئی ماتم نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. کیونکہ تب بھی لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہاں رش ہے, یہاں فلاں سنگت پڑھ رہی ہے, فلاں نوحہ خان پڑھ رہا ہے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ قمیضیں اتار کے وہاں ماتم کی ہے جہاں بہت قلیل تعداد ماتمیوں کی ہوتی تھی. تو یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس میں تعزیہ آ گیا مسجد وزیر خان کے پاس, اور جو کٹری بابا والے ہیں انہوں نے نوحہ خوانی شروع کر دی. اب سب حیران تھے کہ علی محمد خواجہ صاحب ابھی تک آئے نہیں, کیونکہ ان کا ہونا وہاں لازمی تھا. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, جب ہم نے کسی مجلس پہ یا ماتم پہ جانے سے کیا جانا کہ باؤ جی کہتے تھے انہیں ہم اپنے تایا کو کہ باؤ جی آج رہنے دیتے, ادھر نہیں جاتے, اور یار نہ کر وہ سمجھیں گے علی محمد خواجہ مر گیا ہے. ہائے 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 ہائے, خوبصورت بات کہ اگر علی محمد خواجہ صاحب اس جگہ پہ اس سزا خانے میں نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب کہ علی محمد خواجہ صاحب یہ دیکھیں جی, یہ چیزیں مطلب اب بھی ہمیں اس طریقے سے یاد آ رہی ہیں کہ لوگوں کو اپنا باپ یاد آتا ہے نا, تو ہمیں اپنا تایا بھی اسی طرح سے یاد آتا ہے جیسے ہمارے والد صاحب یاد آتے ہیں. تو جب مسجد وزیر خان پہنچی تو انہوں نے پہلا دفعہ شروع کیا ہے, تو آنن فانن جی خواجہ صاحب نے وہ اپنا بش کوٹ پہنا ہوا تھا, وہ سفاری سوٹ وہ پہنا, کیونکہ وہ اسلام آباد سے ڈائریکٹ آ رہے تھے, انہیں آنے میں دیر ہو گئی. انہوں نے دیکھا اب کون کھڑا ہے یا کون نہیں کھڑا, ان کے ساتھ گن مین تھے, انہوں نے آتے ساتھ جی اپنا وہ سفاری سوٹ اتارا ہے, وہ اتاری ہے شرط, اور ماتم شروع ہو گیا. اور پھر جو ماتم ہوئے ہیں وہ پھر اللہ کی پناہ ہے. آج کل تو علمان الحفیظ جو ہے نا وہ ایک عام سا ورڈ بن گیا, یہ ٹرم بڑی یوز ہو رہی ہے جی کہ علمان پرسا ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر ہوتا ہے تو علمان پرسا ہے, اگر کسی غریب کے گھر ہوتا ہے تو وہ علمان نہیں ہے. تو یہ جو فرق ہے اس کو میرے خیال میں کاٹنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور جو آپ جیسے لوگ ہیں جو اس میڈیم کو, اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم تو اپنے طور پہ کام کر ہی رہے ہیں. نوروز عزاداری چینل جو ہے آپ دیکھ ہی چکے ہیں, ہمارے سے چاہے وہ رمضان ہو, چاہے محرم ہو, چاہے کوئی جشن ہو, ہم پوری طرح کھل کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہو. جی درست, جی درست. علی عباس خواجہ صاحب, آپ نے یعنی کہ عزاداری مظلوم کربلا کے حوالے سے علی محمد خواجہ صاحب کی ذات سے جو آپ نے یہ بات بتائی کہ ہم انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ چلے اور حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کر ہم نے یہ سب کام انجام دیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی عباس خواجہ صاحب آج ہم جب اس شہر میں کوئی بندہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں بندہ نظر نہیں آتا. کیا وہ زمانہ تھا کہ علی محمد خواجہ صاحب, الحاج حیدر علی مرزا صاحب, جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب, مظفر علی شمسی صاحب, ان کے بھائی محبوب علی شمسی صاحب, جناب جعفر علی میر علی مقامہ, خواجہ نوروز علی صاحب سمیت ایسے وہ لوگ, سید اختر حسین شائق امبالوی, یہ نواب مظفر علی خان قزلباش کے بڑے معتمد ساتھی تھے اور درویش اور فقیر منش آدمی تھے اور بے لوث تھے. عزاداری مظلوم کربلا کے لیے, مکتب کے لیے انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی. تو یہ ایک وقت میں اس شہر میں بڑی شخصیات کے ساتھ یہ شہر بھرا ہوا تھا. آج تو جب آپ اور میں اس شہر میں بندہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ایک قحط الرجال اور ایک خوفناک یعنی کہ قوم بے وارث اور کوئی درد دل رکھنے والا لیڈر یا اکابر نظر نہیں آتا, جو میں سمجھتا ہوں بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ بھی میری طرح اس کرب سے گزرنا آپ کو بھی نصیب ہوا, فرمائیے. دیکھیے جی, اس کرب کو تو کوئی نہ نصیب ہو ایسا کرب, کیونکہ یہ جو قحط الرجال کی آپ نے بات کی ہے ایک پوری کریم تھی یہ. جی ایسے ہی, کیونکہ اگر بات آپ کریں گے امن کمیٹیوں کی
بات آپ کریں گے آزاداری میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی، تو یہ وہ شخصیات تھیں جو بغیر کسی لالچ کے ہر اس جگہ پر پہنچ جاتی تھیں اور اس مسئلے کو حل کراتی تھیں باہمی اتفاق اور اتحاد سے. مطلب جو متحارب گروپ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ناراض ہو گیا اور دوسرا خوش ہو گیا. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ آزاداری حسین علیہ السلام بھی چل پڑے، مطلب جاری و ساری رہے، اور دوسرا فریق بھی جو ہے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس میں مطلب ہم تو تیار ہیں بطور خان وعدہ علی محمد خواجہ نوروز علی، ہم تیار ہیں آپ کو لیڈر ماننے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ سے مراد ہر اس شخص کو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہے جو لیڈ فرام دا فرنٹ کرے، لیکن اس کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اسے سامنے آ کے دکھ درد کا اظہار کرنا چاہیے شیعت کے بارے میں. یہ نہیں کیونکہ جو آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں وہ محض پیٹیز اور چائے کی میٹنگ ہے، خود نمائی کے لیے. جی نہیں، مجھے یہ بات کھل کے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ ہیں جن کو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے جو صدار جج نہیں، سوری ٹو کٹ یو، جی مطلب ان کو اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے. جی متعلقہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پہلے انہیں تعارف کرانا پڑتا ہے، اور یا پھر انہیں پہلے سے بیچاروں کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ فون کروانے پڑتے ہیں کہ ہمارا نام میٹنگ میں ڈال دو، فلاں کو ممبر امن کمیٹی بنا دو، فلاں کو فلاں میٹنگ میں بلا لو. یہ جو چیز ہے اس چیز نے شیعت کو اور ہمارے کاز کو، قومیات کو نقصان پہنچایا. جو علی محمد خواجہ سمیت جو باقی اکابرین کا آپ نے نام لیا ہے جی، وہ اس سے مبرہ تھے. علی عباس خواجہ صاحب، میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو بڑا کروں اور ایک جملہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ جن اکابرین کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ اگر کہوں کہ بڑے لوگوں کی موت نے چھوٹے لوگوں کو بڑا کر دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوٹا پھر بھی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو. خدا را آپ چاہتے ہو اگر لیڈ کرنا، ملت کی سربراہی کوئی آسان کام نہیں ہے جی، بہت مشکل. اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے شیعت کو، قومی وقار کی تنزلی کا سبب ہے. اور اس سے ایک اور بڑی چیز واضح طور پہ آئی کہ اگریشن آ گیا ہے، جو خود نمائی ہے، جو خود پرستی ہے، اس نے مشن امام حسین علیہ السلام کو پس پشت ڈال دیا اور خود نمائی کی صورتحال ہے. اللہ، ہر بندہ آج کے سوشل میڈیا کے ٹول کو یوز کرنا چاہتا ہے کہ میرا پتہ لگے کہ میں اب ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں فلاں وزیر کو جو ہے مصافحہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اور میری تصویر یا ویڈیو چل رہی ہے. یہاں تک کام نہیں رکے گا اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کو جواب دینا پڑے گا. غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں، غلط آپ بھی ہو سکتے ہیں. خدا را اپنی اصلاح کیجئے، اور جو ایسے معاملات ہیں جن پر لب کشائی کرتے ہوئے قوم کو کچھ ایسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. علی عباس خواجہ صاحب، جس طریقے سے آپ نے یہ باتیں کی ہیں، اپنا درد دل بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اس وقت میرے مکتب کی ترجمانی کے دعوے دار ہیں جو اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات 100% درست ہے، اور جو لوگ اس وقت اہلیت اور صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، وہ کسی چور راستے سے اگر وہ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں یا وہ اپنی جگہ بنا چکے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ خدا را مکتب تشیع ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے قومی وقار کی تنزلی کا سبب بننے کی بجائے آپ قومی وقار میں اضافے کے لیے کوشش کریں، ورنہ بصورت دیگر آپ مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مجرم قرار پائیں گے. اور اگر آپ بی بی پاک کے مجرم قرار پائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ذلت، رسوائی، خواری اور بھیانک اور خوفناک انجام کا سامنا آپ کا مقدر ہوگا. ناظرین، میں علی عباس خواجہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ. طرح سے انہوں نے کھل کر باتیں کی ہیں. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں وقت جو ہے وہ گزر گیا اور ہماری تشنگی ابھی باقی ہے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ میں علی عباس خواجہ صاحب کے ساتھ ایک اور نشست رکھوں اور اس پر دل کھول کے، جی بھر کے وہ پیغام جو ان کے اجداد نے ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ بطور عزادار اپنے آپ کو اس معاشرے میں متعارف کرایا جائے، اپنی
ذاتی کامت، آپ اگرچہ کسی بہت بڑے خاندان سے یا کسی بہت بڑے منصب پر موجود ہیں، اس کو اعزاز نہ سمجھنا، بلکہ امام علی مقام کا عزادار ہونا، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا، اور یہی آپ کے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔